الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف پیدا فرمایا ہے۔ اس کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے۔ رنگ ہیں تو ان کی کئی اقسام ہیں، اور ذائقے ہیں تو ان کی اقسام ہیں، نباتات ہیں تو ان کی اقسام ہیں، جمادات ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں تو ان کی بہت ساری اقسام ہیں، اور حیوانات ہیں تو ان کی اقسام ہیں۔ صرف ایک ایک جو جنس ہے حیوان کی، اس کے اندر کئی اقسام ہیں۔ ایک ایک پھل کے اندر کئی اقسام موجود ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اس کارخانے کو، اپنے اس نظام حیات کو مختلف پیدا فرمایا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی مختلف مزاجوں پر پیدا فرمایا۔ کسی انسان کا مزاج دوسرے سے ملتا نہیں۔ لینگویج اور زبانیں مختلف ہیں، علاقوں کی وجہ سے مزاج مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ہر انسان کی ترجیحات وہ مختلف ہیں، ہر انسان کی سوچ کا زاویہ وہ مختلف ہے۔ کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو چائے پسند ہے، کسی کو ٹھنڈا پسند ہے، اور کوئی محنت اور مشقت کو پسند کرتا ہے، جسمانی مشقت کو، اور کوئی ذہنی مشقت کو، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر انسان دوسرے سے مختلف۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا فرمایا اور پھر اس کی کاپیاں پیدا فرما دی کہ کاپی جیسے اصل کے بالکل ہو بہو مشابہ ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی انسان دوسرے کی کاپی نہیں ہے۔ یا اگر مزید ٹیکنالوجی کی زبان کے اندر میں بولوں تو دیکھیں، اگر ایک قسم کا موبائل ہے تو سب میں سافٹ ویئر ایک جیسا ہوگا، اور اگر ونڈو آپ نے اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کر رکھی ہے تو اگر ونڈو 10 ہے تو وہ سب میں ایک جیسی ہوگی، کاپی پیسٹ ہوگی۔ لیکن انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر ڈالا ہے، جو ونڈو ڈالی ہے، وہ کاپی پیسٹ نہیں ہے۔ ہر بندے کی ونڈو اور اس کا سافٹ ویئر مختلف ہے، ہر ایک دوسرے سے جدا ہے۔ اگر کسی ایک چیز میں متفق اور متحد ہوتے ہیں تو اس میں بھی 100% نہیں ہوتے متفق، اس میں بھی بہرحال کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ مختلف خاندانوں کا، مختلف علاقوں کے لوگوں کا تو ایک جیسا ہونا درکنار، ایک چھت تلے ایک ماں باپ کی اولاد ہو سکتا ہے، ان کا جو بلڈ گروپ ہے وہ بھی ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی رنگ بھی ایک سے ہوں،
ہو سکتا ہے کہ ان کے چہروں کے نقوش وہ بھی ملتے جلتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے قد کاٹھ وہ بھی ملتے جلتے ہوں، لیکن مزاج ایک جیسے ہوں یہ نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر اگر 7.5 ارب انسان ہوں تو کسی کے انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، مزاج ملنا تو دور کی بات، یہ ایک جسمانی چیز تھی وہ بھی نہیں ملتی، تو مزاج کیسے ملیں گے؟ اور جیسے عام انسان مختلف ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف، انبیاء کرام کے مزاج بھی مختلف۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی آپ سے کہ اللہ یہ بت بہت سارے انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں، اب ان گمراہوں میں سے جو میری اتباع کر رہے ہیں وہ مجھ سے ہیں، ان کا تعلق مجھ سے ہے، یعنی ان پر آپ رحم فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دے، سزا دے تو تیرے بندے ہیں، تو مختار ہے، کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو مغفرت فرما دے تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو اے اللہ میں نہ ویسے کہوں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہ میں ویسے کہوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو کہتا ہوں یا ربی امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اس کے گنہگار کو بھی بخش دینا، اس کے ظالم کو بھی بخش دینا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی اگر آپ دعائیں قرآن کریم میں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام بڑے غصے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے اموال کو مٹا دیجئے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کسی ایک کافر کو بھی زمین پہ چلتا نہ چھوڑ، کسی ایک کا گھر نہ چھوڑ، سب کو برباد کر۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مختلف تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر کتنا ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہ ستایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دندار مبارک شہید کروا کر بھی اور اپنے جسم اور اپنے مبارک کپڑوں کے اوپر خون کے دھارے بہنے کے باوجود آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں کہ میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ انبیاء کرام کے مزاج میں اختلاف ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا مزاج بھی مختلف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل وہ ابو بکر ہیں، مزاج نرم۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا مزاج مختلف تھا، سخت گیر تھے، لہذا اساری بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہوا کہ ان کا کیا کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا رائے دی؟ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بدلے میں قتل کیا جائے، اور صرف قتل نہ کیا جائے، ہر قیدی کو اس کے مہاجر رشتہ دار کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنی تلوار سے قتل کرے اور اپنے عمل سے ثابت کرے، بتلائے کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں آئے گا ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ مزاجوں کا اختلاف ہے۔ اسی طرح سیرت سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مزاجوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے انسان کی رائے مختلف ہو جاتی، انسان کا زاویہ نگاہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اختلاف کہتے کسے ہیں اور مخالفت کسے کہتے ہیں؟ اختلاف کہتے ہیں کہ جب منزل ایک ہو راستے جدا جدا ہوں،
اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ آپ نے فیصل آباد جانا ہے، موٹر وے سے جانا چاہیں یا پھر براستہ چنیوٹ جانا چاہیں تو منزل آپ کی فیصل آباد ہے، راستے مختلف ہیں، تو اس کو کہیں گے کہ یہ اختلاف ہے۔ اور مخالفت اسے کہتے ہیں کہ راستے بھی مختلف ہیں اور منزل بھی مختلف۔ جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ ہمارا مخالف ہیں، اور اگر کسی مومن بندے مومن ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے کسی اور عمل کو لے رہا ہے، تو یہ اصل میں اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے، کیونکہ منزل ایک ہے، راستے مختلف ہیں۔ تو چونکہ جیسے میں سوچتا ہوں ویسے دوسرا سوچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس زاویے سے وہ بھی دیکھے، یہ ممکن نہیں۔ یہ مختلف زاویہ ہے، نگاہ ہیں جس سے انسان مختلف سوچیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کوئی کام کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، پانی موجود نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ان دونوں حضرات نے تیمم کیا اور ظہر کی نماز پڑھ لی۔ اب وہاں سے جب آگے چل پڑے تو ابھی ظہر کا وقت باقی تھا کہ انہیں پانی مل گیا۔ تو اب ایک صحابی کہنے لگے کہ چونکہ پانی مل گیا، اب ہمیں دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، چونکہ تیمم تو تب کرنا تھا جب پانی نہیں تھا، اب تو پانی مل گیا، اب تو ہمیں نماز وضو کر کے ادا کرنی چاہیے۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو نماز ہم نے پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ اب اگر پانی مل گیا اور پچھلی نماز پھر سے ضائع ہو گئی تو پھر اجازت رسول کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو نہیں پڑھوں۔ اب ایک صحابی نے نماز پڑھ لی، دوسرے صحابی نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ، اور یہ پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام سے سارا قصہ عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی جو ہمارے اختلافات کے لیے کافی شافی وافی حل ہے۔ جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا اصبت سنہ، تو نے سنت کو پا لیا، تو نے ٹھیک کیا کہ پہلے تیمم سے نماز پڑھ لی تو بس وہ ہو گئی۔ اور دوسرے جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی تھی، ان سے ارشاد فرمایا تو نے 2 اجر پا لیے، ایک تیمم سے نماز پڑھ کے اور دوسرا وضو سے نماز پڑھ کے۔ لیکن اگر آئندہ ایسا ہو تو تم نے سنت کی اتباع کرنی ہے۔ یعنی پہلے صحابی سے یہ ارشاد فرما دیا سب تا سننا، اس سے اشارہ مل گیا کہ کرنا تو یہی تھا، لیکن غلط تم بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تم نے ظہر کی نماز 2 بار پڑھ لی، تمہیں 2 اجر ملے۔ یہ ہوتا ہے زاویہ نگاہ کا مختلف ہونا اور مختلف سوچنا، اور اس کی وجہ سے رائے کا مختلف ہو جانا۔ اختلاف کرنا چاہیے، اختلاف کائنات کا حسن ہے۔ اختلاف سے ایک چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے اچھے اور برے پہلو سامنے آتے ہیں۔ اس لیے تو مشاورت کا حکم، آپ کی ایک رائے ہے کہ میں نے اس کام کو ایسے کرنا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم معاملات میں آپ صحابہ سے مشاورت کریں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رائے رکھتے ہیں اور دوسری مختلف رائے اگر نقصان دہ ہے اور مفید نہیں ہے تو پھر مشاورت کا کیا مقصد؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوگا۔ تو مشورہ کرنے کا کیوں حکم دیا جائے؟
مشورے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ ایک رائے رکھتے ہیں، دوسرا دوسری رائے پیش کرے گا، تیسرا تیسری رائے پیش کرے گا، اس چیز کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا، مختلف زاویوں سے اس چیز کو دیکھا جائے گا، اچھے اور برے پہلو سامنے آ جائیں گے، پھر جو مناسب پہلو تمہیں سمجھ میں آئے اس پر عمل کر لو۔ تو مشورے کا مقصد یہ، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اختلاف کرو، لیکن ایک علمی اور حجت کے بنیاد پر جب دوسرا اختلاف کر رہا ہے تو اس کے اختلاف کا احترام بھی تو کرو۔ آخر اس کے پاس ایک دلیل ہے، اس کے پاس ایک حجت ہے، وہ بھی کسی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے، تو جب اس کے پاس ایک بنیاد موجود ہے اور وہ ایک شرعی بنیاد موجود ہے، اس سے بحث نہیں کہ اس کی دلیل، اس کی حجت میری دلیل اور حجت کے مقابلے میں کتنی قوی اور کتنی کمزور ہے، کتنی درست یا کتنی غلط ہے، اس سے بحث نہیں۔ اگر آپ کا مد مقابل وہ اختلاف کر رہا ہے دلیل اور حجت کی بنیاد پر، تو پھر اسلام کا، ہمارے مذہب کی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اختلاف کو قبول کیا جائے، اس کے اختلاف کو سمجھا جائے، اختلاف کو اس کے اندر اس کو اختلاف کرنے میں معذور سمجھا جائے، اور اس کی استہزاء نہ اس کے ساتھ کیا جائے، اس کا تمسخر نہ اڑایا جائے، اس کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، اور اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی بات مختلف کر سکے، یہ اس کا حق ہے، اور یہ اللہ کا دیا وہ حق۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی، دیکھیں کچھ اسلام کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ توحید ہے، تفریدیت کا جو عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر آپ سے اختلاف کر رہا ہے، وہ شرک کا دعوے دار ہے، تو اپنی بات آپ دلیل اور حجت کے ساتھ پیش کریں، لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو گالی دینے کی اجازت ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر تم غیر اللہ کو پکارنے والوں کو گالیاں دو گے تو وہ دشمنی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے گا۔ اپنی بات حجت اور دلیل سے پیش کر دو، اگر اس کی سمجھ میں آئے گی مان لے گا، نہیں سمجھ میں آئے گی نہیں مانے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو ایک غیر مسلم، ایک مشرک کافر، اس سے لڑنے کی، اس سے گالم گلوچ ہونے کی، اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، اور اس کا استہزاء کرنے، اس کا مذاق اڑانے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان جو اصول اور اساسی چیزوں میں آپ کے ساتھ متفق اور متحد ہے، صرف فرعیات کے اندر وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہو؟ ہر چیز اگر حدود میں ہو تو اچھی ہے، حدود سے نکل جائے تو بری۔ بارش اگر موقع پر آئے تو رحمت ہے، اور اگر موقع سے ہٹ جائے تو زحمت ہے۔ اگر جتنی ضرورت ہے اتنی آئے تو رحمت ہے، اور ضرورت سے بڑھ جائے تو زحمت ہے۔ اسی طرح اختلاف ایک حسن ہے، اختلاف ایک فطرتی چیز ہے، لیکن حدود میں رہے تو قبول ہے، حسن ہے۔ اگر حدود سے نکل جائے تو زحمت ہے، فساد ہے، مخالفت ہے، لڑائی اور دنگا اور فساد ہے۔ ایسے اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تفریقہ مت کرو، یعنی حدود سے نکلا ہوا اختلاف مت کرو۔ حدود والا اختلاف یہ تو فطرتی چیز ہے، یہ تو کرنا ہوگا۔ اختلاف کرتے ہوئے آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میری بات حق ہے، قولنا حق ویحتمل الخطأ، میری بات حق ہے لیکن بہرحال اس میں خطا کا احتمال تو ہے نا، اور میرے مد مقابل کی بات خطا ہے لیکن اس میں حق کا احتمال تو موجود۔ علماء جانتے ہیں
کہ جب ہم فقہی مسائل کے اندر جاتے ہیں اور ائمہ کا اختلاف ذکر کرتے ہیں تو بعض مواقع پر تو اختلاف وہ ایک اولا اور غیر اولا کا ہوتا ہے، لیکن بعض مواقع پر اختلاف حلال حرام کا ہوتا ہے۔ اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حلال ہونے کا قول کرتے ہیں اور حجت کے ساتھ وہ اپنا ایک مذہب رکھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہ اس کی حرمت کا قول کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اس دلیل اور حجت کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو حلال فرماتے ہیں، لیکن اس دلیل اور حجت کی بنیاد پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اس کے حرمت کے قائل۔ یعنی ادب کے اندر کمی نہیں، جو رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے وہی رحمہ اللہ امام شافعی کے ساتھ ہے، ادب میں کمی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض مخالفت کی بنیاد پر، محض اختلاف کی بنیاد پر کسی کا استہزاء کرنا یہ جہالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم سے آپ مذاق کرتے ہو؟ گائے کے ذبح کرنا اور گوشت کا مردے کو لگانے کے ساتھ کیا تعلق؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہال میں سے ہو جاؤں۔ استہزاء کرنا، مذاق کرنا یہ تو جہالت ہے۔ تو یہ مذاق کرنا کسی کا محض اختلاف کی بنیاد پر یہ تو جہالت ہے، یہ کم علمی ہے، یہ کم ظرفی ہے۔ ہمارا یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ علماء جب اختلافی مسائل کو منتقل کرتے ہیں اپنے طلباء کی طرف تو اختلاف سمجھانے سے پہلے ان کو ظرف دیتے ہیں، اختلاف کو برداشت کرنے کا ادب سکھاتے ہیں کہ اپنا حوصلہ پیدا کرو، ظرف پیدا کرو، اور پھر اس اختلاف کو سمجھو کہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس دلیل کی بنیاد پر وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں اختلافات شفٹ ہوتے ہیں، ظرف نہیں جاتا، حوصلہ نہیں جاتا، ادب نہیں جاتا، اختلاف چلا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر فتوے، ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا، ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں ڈالنا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جانا، یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آ رہی ہیں اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اختلافات ختم ہو جانے چاہیے، بھئی فطرت ہے، فطرت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ نہیں ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر حضرت انسان کو پیدا فرمایا، ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہوگا، یہ اس کا اصول ہے۔ لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اختلاف کو سمجھنا اور ان کو اس کی حدود کے اندر بند رکھنا ہوتا ہے، یہ چیز سیکھنے کی۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ واسطے کا بیر ڈالے، اللہ واسطے کی دشمنی ڈال لے، اس لیے کہ اگر وہ اس کی کسی عادت کو ناپسند کرتا ہے تو کسی کو پسند بھی تو کرے گا، کوئی عادت اس کو اچھی بھی تو لگے گی۔ محض ایک ناپسند ہونے والی بات کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کر دینا اور اس کے درست کو بھی غلط کہہ دینا، یہ اجازت نہیں۔ یہاں تک ہمیں تو حکم ہے کہ 99 غلطیاں دیکھو، ایک درست عمل دیکھ لو تو پھر بھی خیال کرو، اس کے درست عمل کی بنیاد پر اس کا خیال کرو، اس کی عزت کرو، نہ یہ کہ 99 اچھائیاں دیکھ کر ایک غلطی اور خطا اور پھر اس کے اوپر بھی پکڑ کر لینا اور اتنا شدت والا عمل اختیار کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہہ دو کہ جی میرا مد مقابل وہ فرشتہ ہے، اگر فرشتہ نہیں ہے اس کو انسان مانتے ہو تو پھر اس کو اختلاف کا حق بھی دو اور اس کی کمی کوتاہیوں سے صرف نظر بھی کرو،
اور اگر اس کا اختلاف حجت اور دلیل کی بنیاد پر ہے تو اس کی عزت، اس کا احترام بھی بجا لو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علمی شخصیت ہیں۔ وہ جب اپنی مجلس کے اندر ذکر کرتے مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اپنی گفتگو میں یہ ارشاد فرماتے کہ اس مسئلے میں حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اختلاف کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے۔ تو ایک موقع پر ایک دن ان کی مجلس میں کسی نے یوں کہہ دیا، احمد رضا خان تو یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور ارشاد فرمانے لگے کہ علمی اختلاف کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن تمہیں اس بات کی کس نے اجازت دی کہ تم ایک عالم دین کی توہین کرو اور بے ادبی سے ان کا نام لو؟ کیا ان کے ساتھ علم کی نسبت نہیں ہے؟ تو علم کی نسبت کا ہی خیال کرو اور اسی کی لاج رکھو اور ان کا عزت اور احترام کے ساتھ نام لو۔ کیا ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے کہ ہم ایسا کر لیں کہ ہم دوسرے کو عزت دے دیں؟ ہم تو دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے تو ان کے شاگردان وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا احمد حسن امروہی رحمہ اللہ اور اسی طرح مفتی محمود حسن رحمہ اللہ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو احمد حسن امروہی رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دہلی کے اندر ہی وہ موجود تھے کہ یہاں جو لال کنویں والی مسجد ہے نا، اس کے امام صاحب کی تلاوت بڑی اچھی ہے۔ تو اس پر جو دوسرے شیخ تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی تعریف کر رہے ہو، وہ تو ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کافر کہتا ہے۔ تو یہ باتیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پڑ گئی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت اپنے ان شاگردوں کے ساتھ وہ لال کنویں والی مسجد کے اندر نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہاں نماز فجر ادا کی، جب سلام پھیرا تو کچھ نئے لوگ داڑھیوں پگڑیوں والے جب 5-7 آ جائیں تو ویسے ہی مسجد والے تھوڑے چیب جبی ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ نئے لوگ کون ہیں، تو خسر پھسر شروع ہوگی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت نانوتوی ہیں اور یہ ان کے شاگرد فلاں ہیں، یہ ان کے شاگرد فلاں ہیں۔ تو وہ امام صاحب نے بھی یہ باتیں سن لی تو وہ سلام کے لیے آئے اور بڑی ہی ندامت کے ساتھ کہنے لگے کہ جی حضرت آپ ہمارے مسجد میں ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، ہم تو آپ کو کافر کہتے۔ تو آگے سے جواب سنیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس فتوے میں ہم آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتویٰ آپ کے کمال ایمان کی علامت ہے کہ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ قاسم گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے، تو ایک صاحب ایمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ گستاخ کے اوپر یہ فتویٰ لگائے کہ وہ کافر ہے۔ ہم تو بس یہ عرض کریں گے کہ جب آپ کے پاس یہ خبر پہنچی تھی تو آپ اس کی تحقیق کر لیتے کہ آیا واقعتاً یہ گستاخ ہے یا گستاخی نہیں کرتا۔ آپ اس خبر کی تحقیق کر لیتے، پھر بھلے فتویٰ لگا دیتے۔ میرا بھی ایمان یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا درجے کا بھی گستاخ ہوگا وہ کافر ہے۔ تو آپ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، میرا بھی یہی فتویٰ ہے۔ بس معلومات کی اگر چھان بین کر لی جاتی تو پھر یہاں نوبت نہ آتی۔ تو یہ ان لوگوں کا حوصلہ تھا اور یہ ان لوگوں کا کسی صاحب علم سے اختلاف وہ ان کی حدود کے اندر تھا۔ آج اس وقت صورتحال کیا ہے؟ بات تو ساری میں نے کی ہے مذہبی اختلاف کی،
اصل میں بات میں کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا کہ مذہبی اختلاف کے اندر بھی آپ کو یا کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جب آپ کا مد مقابل دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہے تو آپ اس کو کافر کہہ دو، اس کو ملعون کہہ دو، اس کے اوپر فتوے لگانے شروع کر دو۔ جب شرعیات کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے تو پھر سیاسیات کے اندر یہ گنجائش ہے؟ جو اس وقت ہمارا ماحول بنا ہوا ہے پوری قوم کا، دیکھیں چاہیے تو حکمرانوں کو، لیکن ہم حکمرانوں کو کہہ تو نہیں سکتے، یہ ہمارا دائرۂ فکر ہے، ہماری ایک سوچ ہے۔ حکمرانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، فلانے ادارے کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، فلانے ادارے کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے، فلانے ادارے کو خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارا دائرۂ فکر ہے۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اپنی ذات ہماری دائرۂ اختیار میں آتی ہے اور ہمارے ماتحت ہمارے دائرۂ اثر میں آتے ہیں۔ ہم دائرۂ اختیار سے شروع کریں، دائرۂ اثر میں اپنا اثر ڈالیں تو انشاءاللہ یہ اثر چلتے چلتے وہاں بھی پہنچ جائے گا جہاں ہم صرف ابھی سوچ سکتے ہیں، اثر نہیں ڈال سکتے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، ایک ایک فرد ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے نکل کر لوگ سیاسی لیڈر بنتے ہیں، ہم میں سے نکل کر لوگ حکومت کے اعلیٰ عہدوں تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم میں اعتدال ہوگا، ہم میں سمجھ بوجھ ہوگی تو پھر ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں تک جانے والے ہم میں سے تو ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ بھئی آراء کا اختلاف ہوتا ہے، محض کسی کو رائے کی اختلاف کی بنیاد پر اس قدر اس کے ساتھ شدت والا معاملہ کرنا یہ غلط ہے، یہ قابل اصلاح ہے، یہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، آپ کی ترجیح ہے، آپ کس سیاسی پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کس کے بیانیے کے ساتھ آپ متفق ہیں، کس کے ایجنڈے کو آپ ترجیح دیتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی رائے، آپ کی جس نقطے سے سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس نقطے کے اعتبار سے آپ کی رائے ٹھیک ہے، میں جس نقطے سے سوچ رہا ہوں میری رائے ٹھیک ہے، تو جب آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں، ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ ایک دوسرے سے کیوں دست و گریباں، ایک دوسرے کا منہ کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے؟ آراء کا تو اختلاف نبیوں میں رہا، آراء کا اختلاف تو صحابہ کرام میں رہا۔ ہمیں معتدل رہنا ہوگا اور اعتدال کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا